الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال الله تعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن وكفى بها النعمة. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في أحب اللقاء إلى الله سبحانه وتعالى. أحب اللقاء إلى الله مساجدها وأبغضها أسواقها، وكما قال عليه الصلاة والسلام: يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الحمد لله. اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، تطاع فتشكر، تعصى فتغفر. لن تطاع إلا بإذنك، لن تعصى إلا بعلمك. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة. शेख साहब दामद बरकातुहुम लालिया ने कलामुल्लाह की तिलावत फरमाई सबसे पहले, जिसका तर्जुमा ये है: ऐ ईमान वालों, जब नमाज के लिए आज़ान दी जाए, जब नमाज की तरफ बुलाया जाए जुम्मा के दिन, तो तुम अल्लाह के ज़िक्र की तरफ भागते हुए, अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ते हुए चले आओ। तुम खरीद व फरोख्त को छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। आगे हदीस नकल फरमाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सब की सब उम्मत जो है वो मेरी जन्नत में दाखिल होगी मगर जो इनकार करते हैं। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जन्नत में जाने से कौन इनकार कर सकता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने जन्नत में जाने से इनकार किया। फरमाते हैं तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमको नेमतें दी, नेमत दीन अता फरमाई,
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو آپ کو یہاں جمعہ کے دن میں ہم کو توفیق دی، ہم یہاں پہ جمع ہوئے۔ آگے اللہ کے نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام کی تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مومنین وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ جب تلاوت کلام اللہ کی ان کے اوپر آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان ان کو سن کے اور زیادہ ہوتا ہے، وہ اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ أن الله سبحانه وتعالى خلقنا وخلق الكائنات وخلق الأرض والسماوات وخلق الكواكب وجميع المخلوقات له، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. الأرض لله سبحانه، السماء لله، وكل الإنسان لله سبحانه وتعالى. فلذلك إذا أصابنا بمصيبة نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے کائنات کو پیدا کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے ستاروں کو پیدا کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے انسان کو پیدا کیا۔ تمام کی تمام چیزوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ زمین جو ہے یہ بھی اللہ کی ہے، یہ آسمان جو ہے یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ کے لیے ہے وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کے بادشاہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام چیزوں پہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ كثير من الناس يعلم ويعرف أن الله سبحانه وتعالى خالق، أن الله سبحانه وتعالى رازق، أن الله سبحانه وتعالى هادي الإيمان والإسلام، ولكن للأسف أنهم لا يريدوا أن يسلكوا مسالك أصفيائه ورسله وأنبيائه. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أن شريعة الله سبحانه وتعالى الذي عمله الأنبياء ورسله طريقة واضحة جلية، تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدين على مهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فرمایا تھا کہ جب سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے تو ہمیں کوئی بھی مصیبت، جب انسان کو کوئی بھی مصیبت پہنچے، کوئی بھی انسان کو مشکل پہنچے تو ہر مصیبت کے وقت وہ یہ چیز کہے کہ ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ فرمایا کہ جب سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا، جو دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے ہم کو عطا کیا، اس دین کے لیے اللہ نے اتنے انبیاء کو بھیجا، اللہ نے ہم کو امت محمدیہ میں پیدا کیا۔ اس دین کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، ہر نبی نے آ کے اس ایک دین کی طرف دعوت دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی مان لو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرا راستہ ہے سیدھا، تم اس راستے کی اتباع کر لو۔ تم جو متفرق دوسرے راستے ہیں، سیدھے راستے کے علاوہ جو دوسرے راستے ہیں، اگر تم نے ان کی اتباع کر لی تو تمہارے آپس میں نا اتفاقیاں ہو جائیں گی، آپس میں اختلافات ہو جائیں گے۔
آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس چیز کی میں تم کو وصیت کرتا ہوں تاکہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے کرو. فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی نے جو ہم کو دین دیا، یہ دین کتنا روشن دین ہے. اس دین کے اندر اب نہ کسی کمی کی گنجائش ہے نہ زیادتی کی گنجائش ہے. جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بیان کر دیا، ہم کو احادیث مبارکہ میں ارشاد فرما دیا، ہم نے انہی چیزوں کے اوپر عمل کرنا ہے. نہ اپنی طرف سے اس میں کمی کرنی ہے، نہ اپنی طرف سے اس کے اندر زیادتی کرنی ہے. جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ہم نے اسی طریقے کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے، اسی طریقے کے مطابق ہم نے اپنی پوری زندگی کو ڈھالنا ہے. أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله وأنبياءه كذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس لإصلاح الجارات وليس لإصلاح مزارعنا ولا لإصلاح اقتصادنا ولكن أرسل الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل لنفوز في هذه الدنيا وفي الأخرى. فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو نبی بھیجے تو ان نبیوں کو بھیجنے کا کیا مقصد تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو نبی بھیجے، نبیوں کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ جو بعد میں آنے والی امت ہے یہ امت جو ہے کامیاب ہو جائے. امت کی جو کامیابی ہے وہ نبیوں کے طریقوں کو اپنانے میں ہی کامیابی ہے. جس نے اپنے نبی کے طریقے کو اپنایا وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ اس کے بعد جو اگلی زندگی ہے ہمیشہ والی اس کے اندر بھی کامیاب ہوگا. اور جس نے اس نبیوں کے طریقوں سے روگردانی کی احاظ کیا تو وہ اس دنیا میں بھی ناکام ہوگا، اور اس کے بعد جو ہمیشہ والی زندگی ہے اس کے اندر بھی انسان ناکام ہوگا. سئل صلى الله عليه وسلم عن بعض أمور الدنيا فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور الدنيا. وهكذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا أخشى عليكم الفقر إنما أخشى عليكم بسط الدنيا عليكم فتنافستم كما تنافسوا من كانوا قبلكم فأهلكوكم كما هلكوا وكما قال عليه صلى الله عليه وسلم. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیاوی امور کے بارے میں پوچھا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیاوی امور کے بارے میں پوچھا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے زیادہ تم جو ہے دنیاوی امور کو جانتے ہو، مجھ سے زیادہ تم دنیا کے معاملات کو جانتے ہو. فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ جیسے پچھلی امتیں ہلاک ہوئی تھیں تم بھی ایسے ہلاک ہو گے. ایسے پچھلی امتوں میں ایک دوسرے کے تنافس میں ایک دوسرے کے لیے جو پچھلی امتیں جو ہیں ہلاکت جو برا سوچتی تھی، پچھلی امتوں کے ساتھ جو ایک دشمنی تھی، تو ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا تمہارے آپس میں بھی ایسے ہی پچھلی امتوں والے احوال ہوں گے، پچھلی امتوں والے طریقے جو ہیں وہ تم میں بھی وہی طریقے جو ہیں پائے جائیں گے. ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا. لا نقول أن التجارة محرمة ولا نقول أن المزارع لا يجوز، وكذلك الاقتصاد جمع الأموال، ولكن ألا نلهي عن هذه الأشياء، ألا نلهي بسبب هذه الأشياء بسبب التجارة، بسبب أعمال الدنيوية، بسبب الاقتصاد نلهي ذكر الله سبحانه وتعالى، ونلهي قراءة القرآن، ونلهي بسبب ذلك الاعتكاف في مساجد الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأثنى الله سبحانه وتعالى لرجال أمته من عباده
أنه لا يلهي التجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فرماتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ تجارت کرنا حرام ہے یا جائز نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے، لیکن اس تجارت میں لگ کے انسان اللہ کو بھول جائے، اس تجارت میں لگ کے انسان اپنا مال دنیا کا مال کمانے میں لگ جائے اور دنیا کے اندر لگ جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جائے، یہ انتہائی غلط بات ہے، یہ ہلاکت والی بات ہے کہ انسان دنیا میں لگ کے دنیا میں اتنا غافل ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو بھول جائے، دنیا میں لگ کے دنیا میں اتنا غافل ہو کہ جس مقصد کے لیے اس انسان کو بھیجا گیا، جس مقصد کے لیے انسان کو بھیجا گیا اپنا اس مقصد کو انسان بھول جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم کو تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے ہلاکت میں نہ ڈالے، اللہ کے ذکر سے تم کو غفلت میں نہ ڈالے۔ جو شخص بھی ایسے کرتا ہے وہی ناکام لوگوں میں سے ہے، وہی خاسئین لوگوں میں سے ہے۔ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا بھی ذکر کرتے ہیں تو ساتھ کے ساتھ جو تجارت کرتے ہیں تو ان کی تجارت جو ہے ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو نہیں غفلت میں ڈالتی کیا چیز؟ اللہ کے ذکر سے نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن جو ہے لوگوں کی آنکھیں جو ہیں وہ پلٹ دی جائیں گی، وہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ کے ذکر سے نہ ہی تجارت غفلت میں ڈالتی ہے نہ ہی کوئی اور چیز غفلت میں ڈال سکتی ہے۔ معاشر المسلمين رحمكم الله، الله سبحانه وتعالى عمرنا في هذا الدنيا كيف نكون خليفة في الأرض، وكيف نؤمن بالله سبحانه وتعالى ورسوله، وكيف نجاهد بأموالنا وأنفسنا في سبيله لإصلاح أنفسنا وحياة الدين في حوالينا. هذا هو المقصود في حياتنا. وأما الأزواج والتجارات والأولاد والأموال هذا احتياج، بل يقول في دعائه اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. المسكين في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأموال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في الأعمال الصالحة، يكثر في تلاوة القرآن، يكثر في قيام التهجد لله سبحانه وتعالى. كثير منا نؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقتدي بأفعاله وسنته صلى الله عليه وسلم. فرمایا تھا کہ ان کو اللہ کے ذکر سے نہ ہی کوئی خرید و فروخت غفلت میں ڈالتی ہے اور نہ ہی ان کو مسجد میں آنے سے، مسجد میں اعتکاف کرنے سے، مسجد میں بیٹھنے سے بھی ان کو غفلت میں نہیں ڈالتی ہے یہ تجارت وغیرہ۔ پہلے ایک حدیث بھی تھی کہ میں تم سے اس بات کا خوف نہیں کھاتا کہ تمہارے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فقر ڈالیں گے، میں تم پہ اس بات کا خوف ڈالتا ہوں، میں تم پہ اس بات کا خوف کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو بہت زیادہ مال دیں گے، بہت زیادہ مال کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو آزمائیں گے، پھر تم اس آزمائش میں کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی میں ازواج، اولاد، دیگر جو تجارت وغیرہ ہے، یہ بھی انسان کی ضروریات میں شامل ہے، ان کی طرف بھی انسان کی احتیاجی ہے، لیکن ان سے پہلے جو ہے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا وہ مقصد ہے حیات طیبہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے رسول اللہ کے طریقوں کو اپنایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی کامیاب کیا، آخرت کے اندر بھی کامیاب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کے پاس بھی مال تھا لیکن کثیر مال نہیں تھا،
زیادہ مال نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بیویاں تھیں, آپ نے بھی شادیاں کی تھیں, لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ کے نبی بھی اس مال زیادہ نہیں تھا یا کوئی دوسری چیز کی وجہ سے اللہ کے نبی دنیاوی زندگی سے غافل ہو گئے, بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو واضح کیا. ان چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق جو ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی, اپنا جو ایک فریضہ تھا جس کام کے لیے نبی مبعوث ہوتے تھے, اس کام میں ذرا بھی اللہ کے نبی نے کمی نہیں آنے دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے, اے اللہ مجھے مسکینوں کے ساتھ زندہ رکھ, مسکینوں کے ساتھ مجھے موت دے, اور مجھے اس دنیا سے اٹھانا اور قیامت کے دن مجھے مسکینوں کی جماعت میں شامل کرنا. تو اس دعا کا کیا مقصد تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس مال تھا لیکن ضرورت کے تحت تھا. ضرورت کے تحت جتنا اللہ کے نبی کو کی ضرورت ہوتی تھی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتے تھے. زیادہ مال اس لیے نہیں تھا, زیادہ مال کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو جتنا مال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قناعت والی زندگی گزاری. اب جو ہے آج کل جو ہے مال زیادہ ہے, ہر چیز انسان کے اوپر زیادہ ہے, تو انسان دنیا کی زندگی میں لگ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور جس مقصد کے لیے انسان کو بھیجا گیا تھا اس مقصد کو بھی بھول گیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو بھی بھول گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ جماعت کا تعارف کروا دوں. یہ جماعت آپ کے پاس انڈونیشیا سے آئی ہوئی ہے, ماشاء اللہ 6 ساتھی ہیں, 4 ماہ کی جماعت ہے. اس میں یہاں پہ انشاءاللہ 3 دن کام کرنا ہے. 2 ساتھی یہاں پاکستان سے ہیں. تو یہ 4 ماہ کی جماعت ہے. اس میں ماشاءاللہ یہ ہمارے مولانا صاحب ہیں, یمن سے ان کی فراغت ہے ماشاءاللہ, اور باقی 6 ساتھی ہیں. تو آپ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ اتنی دور سے آئی ہے, اپنا ملک چھوڑ کے آئی ہے, اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے آئی ہے, اپنے بچوں کو چھوڑ کے آئی ہے, اور اگر ابھی آپ لوگ ان کو ٹائم نہیں دیں گے تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. یہ سیکھنے کی نیت سے آئے ہوئے ہیں, سب نئے ساتھی ہیں, کوئی ان میں پرانا ساتھی نہیں ہے, سب نئے ساتھی ہیں, سیکھنے کی نیت سے آئے ہوئے ہیں. سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ جماعت کو برکت دیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, گپ شپ لگائیں, ان کا دل لگوائیں, اور اپنے دوستوں سے, اپنے ساتھیوں سے, اپنے بھائیوں سے جہاں آپ لے کے جا سکتے ہو ان کو لے کے جائیں. خصوصی گشتیں کریں, ملاقاتیں کروائیں. جتنا زیادہ یہ یہاں پہ آپ ان کو لے کے جائیں گے زیادہ ان کا دل لگے گا. اپنا ملک چھوڑ کے آنا کی عام بات نہیں ہوتی ہے, اتنا خرچہ کر کے آنا. ہم لوگ تبلیغ کی نیت سے ایک شہر سے دوسرے شہر بڑی مشکل سے جاتے ہیں, تبلیغ کی نیت سے. دنیاوی کام ہو تو روزانہ چلے جاتے ہیں, اس کا مسئلہ کوئی نہیں, لیکن دین کی وجہ سے, تبلیغ کی نیت سے ایک شہر سے دوسرے شہر بڑی مشکل سے جاتے ہیں. لیکن یہ بھائی ایک ملک سے دوسرے ملک چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں, اپنا ملک چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں, تو بڑی ہمت کی بات ہے. سب بھائی اگر ان کو وقت دیں گے انشاءاللہ ان کا وقت بھی قیمتی بنے گا. یہ آپ لوگوں سے سیکھیں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بھی یہ اپنے ملک میں جا کے کام کریں گے انشاءاللہ, تو اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا, آپ کو بھی اس کا ثواب ہوگا. عصر کے بعد بیان ہوگا, مغرب کے بعد بھی انشاءاللہ شیخ صاحب کا بیان ہوگا. سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ بیان میں شرکت فرمائیں, گشت میں شرکت فرمائیں. 10 بجے ہماری دن کو تعلیم ہوتی ہے, اس میں بھی شرکت فرمائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا اپنے راستے میں نکلنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. ساتھ ہی سنت ادا کریں.